اور ہم ان کی اولاد ہیں, ہم ان کے بیٹے ہیں, اپنی ماں کا انشاءاللہ دفاع کرتے اور کرتے رہیں گے. کوئی اماں عائشہ صدیقہ پہ بولے گا ہم اس کا دفاع کریں گے, اس کی منہ چپ کرائیں گے. جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولے گا ہم بولیں گے. یہ عظیم عظیم لوگ ہیں. لہذا صحابہ اکرام پر میں ہاتھ جوڑتا ہوں علامہ صاحب کے سامنے, صحابہ اکرام پر زبان دراز کرتے ہوئے تھوڑا سا رک جایا کریں کہ اللہ نے 700 آیتیں نازل کی ان کی عظمت کے لیے. قصاص سے عثمان کی تو بات ہی نہیں ہے. امیر المومنین نے تو معاویہ کو جب معزول کیا اپنی دور خلافت میں, وہ تو اس کا غصہ تھا کہ اس کو گورنری شپ سے ہٹا دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کیا کہہ رہے ہیں, تاریخ کہہ رہی ہے, اس کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری بات سنیں, میری بات سنیں بس, ٹھیک ہے صحابی رسول ہوگا, لیکن میں نے آپ کو کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک ہیں, چلے آپ یہ کہیں آپ کے نزدیک جن کے فضائل زیادہ ہیں میرے بھائی, اسی کو مرکز محبت بناؤ, اسی کو مرکز محبت بناؤ. جن کے لیے تاریخ میں جن کے لیے نہیں ٹھیکیدار کی بات کریں, میں اہل بیت کا غلام ہوں. نہیں آپ کیا جان دیں گے, آپ تو اہل بیت کی جان نکالنے والوں سے محبت کر رہے ہیں. ہم اور مفتی صاحب ہم یقیناً کنکلوژن کی طرف آئیں گے. ظاہر اختتامی لمحات ہیں, علامہ صاحب نے گفتگو کی ہے, میں بھی چند ایک پہلے علامہ صاحب کے جوابات دے دیتے ہیں. پہلے علامہ صاحب کے بالکل پہلے آپ ان کے جوابات دے دیں, پھر آپ لیجیے گا. کر دیں گے. ازواج مطہرات کی بات ہوئی, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, ٹھیک ہے, انہوں نے بنو امیہ کے خاندان سمجھ کر ان کو بھی اپنے رگڑے میں لے لیا, حالانکہ وہ کس کی بیوی ہیں, جناب محمد الرسول اللہ کی. وہ کون ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور پھر وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور اپنے آباء و اجداد کی قربانی دی. وہ کون ہیں ربانی صاحب؟ جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی, اور سب سے بڑھ کر جو رشتہ ہے, یعنی کیسی بات کی علامہ صاحب نے کہ کوئی آئے کہ میں بیوی بننا چاہتی ہوں, کہ بن جاؤ, 2 روٹی کھا لو گی. یعنی ان کے نزدیک ان کی حیثیت 2 روٹی کھانے کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ازواج مطہرات, اور پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی عظمت اور صفات کا ذکر ان کے لیے اور کچھ نہ ہو, نبی کی بیوی ہونا کافی ہے. اور ہم ان کی اولاد ہیں, ہم ان کے بیٹے ہیں, اپنی ماں کا انشاءاللہ دفاع کرتے اور کرتے رہیں گے. کوئی اماں عائشہ صدیقہ پہ بولے گا ہم اس کا دفاع کریں گے, اس کی منہ چپ کرائیں گے. جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ پر بولے گا ہم بولیں گے. انہوں نے کہا سورہ تحریم کے اندر وہاں کیا ہے, ان کے تقوی کے خلاف کی بات لکھی ہے. وہ بشر تھی, انسان تھی. آپ پڑھیں تفصیل لما تحرم ما احل اللہ لک, جواب موجود ہے. اور شارع کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. کوئی ان سے چیز ہوئی, اللہ نے بذریعہ وہی بیان کر دی, اور آپ اٹھے ہیں اور ازواج مطہرات کو بھی آپ اس میں لے رہے ہیں. ہاں آپ کسی غیر صحابی پر جرح کریں گے, ہو سکتا ہے برداشت ہو جائے, لیکن صحابہ اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی بیوی, یہ قطعاً قبول نہیں ہے. آپ سمجھ کے, اور منافق کہاں سے ہے؟ اندازہ کریں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا رہے, کہ منافق کہاں سے؟ منافق کی کیا تفسیر, سوچیں تو صحیح. وہ منافق جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی الدرک الاسفل من النار, جن کے نفاق کے بارے میں بتایا یہ منافق. آپ حضرت ابو سفیان, امیر شام نام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی ہے, جس کے لیے دعائیں کی اعلم امتی, کہ میری امت کا سب سے بردبار کون ہے, جس کے بارے میں کہا اللہ یہ معاویہ کو ہدایت دے, وحدی بھی اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے, جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا اللہم علمہ الکتاب ووقہ فی النار. کتنی روایات ہیں. یعنی آپ لیں اور آپ کبھی امیر شام کو منافق کہہ دیں, اور نام لینے کا نہیں, امیر شام کہہ دیا. کیا لوگ سننے والے بے وقوف ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ امیر شام آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے آپ کے ان کے والد ابو سفیان کی عظمتیں کتنی ہیں؟ آپ منافق بھی کہہ دیں, آپ ازواج مطہرات پہ الزام بھی لگا دیں, آپ بنو امیہ کے کسی شخص پر کسی عام آدمی پر کہیں گے, بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے ذکر کیا عبد المالک بن مروان کا, میں خاموش رہا. انہوں نے ذکر کیا یزید بن معاویہ کا, میں خاموش رہا. نہیں دفاع کرتے ان کی چیزوں کے, لیکن جس کا دفاع اللہ نے کیا ہے, اللہ کی قسم ہم کریں گے, اور ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ سب سے اللہ نے کس کا وعدہ کیا؟ بہترین وعدہ کیا, حسن کا وعدہ کیا. یہ عظیم لوگ ہیں. لہذا صحابہ اکرام پر میں ہاتھ جوڑتا ہوں علامہ صاحب کے سامنے, صحابہ اکرام پر زبان دراز کرتے ہوئے تھوڑا سا رک جایا کریں کہ اللہ نے 700 آیتیں نازل کی ان کی عظمت کے لیے. تھوڑا یہ تو سوچ لیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, انہوں نے نبی کی رفاقت میں دن گزارے. اہل بیت, میں تو سمجھتا ہوں اہل بیت کی عظمت ربانی صاحب, اہل بیت کی عظمت صحابہ سے بھی زیادہ ہے. اہل بیت کی عظمت اور میرے پاس دلائل ہے, یہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے. اگر کہیں جگہ یہ مقابلے میں ہوئے ہیں, کہیں اجتہادی غلطی ہوئی ہے, کہیں اجتہادی غلطی, اس غلطی کا اظہار ہوا ہے. مجتہد غلطی بھی کرتا ہے, مجتہد پہنچ بھی جاتا ہے. اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک اجر تو ملتا ہے نا. اذا اجتہد المجتہد
इन असाब फलहु अजरान। मुझसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अहले बैत के सामने आना, उनकी मुखालफत करने का भी आप लोगों ने अजर बांटना शुरू कर दिया, इत्तेहाद करके उनको जो दुश्मनी कर रहे हैं अहले बैत उसका अजर दे रहे हैं। नहीं रब्बानी साहब गलत बात है। दुश्मनी देखें, इख्तिलाफ क्या था? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला हजरत अली का भी गुफ्तगू करेंगे, आप एंड पे जा रहे हैं। इख्तिलाफ क्या था? तो एक तो जी थी ना कि हजरत उस्मान के किसास का बदला ले ले, एक तो जी थी ना। और क्या दोनों में से किसी ने किसी पर कुछ बाद में जब मुज़ाकरा हुआ, आप दोनों के फ़ज़ाइल पढ़े, मैं उसूल काफ़ी से बताऊंगा आपको कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, उनके लिए मिंबर खाली कर रहे हैं। हज़रत कह रहे हैं शब व सितम जहाँ होता है अहले बैत से शब व सितम कबूल नहीं है, अहले बैत हमारे हैं, अहले बैत पर शब व सितम अल्लाह के नबी पर है, ये तो सोच भी नहीं सकता। अगर और फिर अगर इनसे इज्तिहादी गलती हुई है तो हम इसको ये बात नहीं। जी जी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बस मैं प्रोग्राम में खत्म पजीर हो रहा है, ज़रा वक्त ज्यादा हो गया। मैं सिर्फ मुफ्ती साहब अपनी मालूमात के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बिल्कुल ज़ाविया बदल दिया। वो हदीस जो हम पढ़ते रहे हैं, मसलन मैं इस पर कतन आपके साथ भी मुबाहिसा नहीं कर रहा, और आप कर लें, आपको इजाजत है, लेकिन चूंकि मेरे लिए इंटरेस्टिंग पहलू है आप मेरे लिए इंतहाई महबूब है और मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, मगर मेरे लिए इंटरेस्टिंग पहलू है नॉलेज के हवाले से। सही मुस्लिम की किताबुल फज़ाइल में हदीस 2404 है गालिबन, ये मौजूद है ना, ये बात लिखी हुई है कि तुम्हें क्या चीज रोकती है कि तुम अबू तराब यानी अली बिन यानी अली इब्ने अबी तालिब को बुरा भला नहीं कहते। सबो शतम का लफ्ज मौजूद है, आप कहते हैं तो मैं अभी पढ़ देता हूँ। अंतसब्बा अबा तराब, ये जुमले इस्तेमाल हुए। फिर तारीख तबरी में भी हमने मिंबरों पे सब अली का हुक्म, यानी ये सब चीजें आई हैं। अब ज़ाहिर मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, बहस में नहीं जाऊंगा। सही मुस्लिम की हदीस का तो जवाब कि कोई आउट ऑफ द ब्लू मून बात हो रही है, इसका एक रेफरेंस नजर आ रहा है इब्ने कसीर, अल कामिल फित तारीख का, बलाजरी का, मसूदी का, यानी कोई एक जगह की बात नहीं है, बेशुमार जगहों पे बात हो रही है। इसको आप किस तरह से डिफेंड मुस्लिम की रवायत की बात की, अगर दीगर की रवायात की बात की, वक्ती तौर पर अगर इज्तिहादी गलतियां हुई हैं, इंसान तो थे ना, एक तो अल्लाह ने उनकी जमानत दे दी, एक मिसाल है। फिर उनके बाद जो उनकी सुलह हुई, फिर उनके बाद जब एक दूसरे के एहतराम में इजाफा हुआ, तो जैसे आप ये रवायतें पढ़ रहे हैं, वो रवायत भी कभी पढ़ रहे उठाकर कि जहाँ हजरत अली के लिए हजरत अमीर मुआविया खड़े हो रहे हैं, अपना मिंबर दे रहे, कभी वो भी पढ़ ले कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर मुआविया गले मिल रहे। कभी ये रवायत भी सुना दें लोगों को कि दोनों ने हाथ पकड़ के कहा नानु वाहिद, हम एक हैं, ये रवायत भी सुना दें। अगर इज्तिहादी गलती आप सुनाए, मेरे लिए और मैं सुनाऊंगा। मैं कहता हूं अल्लामा साहब माशाल्लाह बड़े काबिल है, मजा आया, इनके साथ निशिस्तें रखें इस उन्वान पर, और ताकि दोनों को लोग सुने और ताकि पता चले और फिर ये हकीकतें खुल के वाज़ेह आएं। और याद रखें अहले बैत से मोहब्बत, फिर मैं कहता हूँ ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और जिसने अगर कोई बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती रफीक सलफी साहब का, परवरदिगार आप पे रहमतें कायम रखे और आप इसी तरह से हमारी मोहब्बत करते रहें। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लामा अब्बास मेहदी तुराबी साहब का, परवरदिगार आप पे रहमत कुछ कहना चाह रहे हैं अवैस भाई, एक गुजारिश जी जी, मैं सिफारिश करता हूँ अल्लामा साहब की बात सुन लें। नहीं, अब सिफारिश की जरूरत ही नहीं है किबला, हम सिफारिश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सिफारिश हमारे लिए काफी है, दुनिया में भी और आखिरत में। इंशाल्लाह हम आपसे पहले उनकी सिफारिश लेंगे इंशाल्लाह। जब वो तो फिर आप कब्जा ना करें, अहले बैत हमारे लिए। एक पॉडकास्ट जो है वो मैदान महशर में भी, मैदान महशर में भी एक पॉडकास्ट होगी हजूर, और वही फाइनल होगी और उसी के ऊपर फैसला हो जाएगा कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अब इन्होंने इज्तिहादी गलतियां, पहली बात है इज्तिहादी गलती का जो ये क्राइटेरिया है इनका अपना है, मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, आप दीजिएगा जवाब आखिर में दीजिए। ना ये इस्लाम का क्राइटेरिया है, ना इस्लाम का असूल है इज्तिहादी गलती। मुझे बताएं ये कौन सा इज्तिहाद है कि जिसको करते हुए रसूल की औलाद के खून में हाथ रंगे जाएं? वो ये कौन सा इज्तिहाद है कि रसूल की औलाद को कत्ल करने के बाद जो है वो तौबा कर ली जाए? ये कौन सा इज्तिहाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़े मैं बताता हूँ ना, मुझे ये बताएं कसास उस्मान की तो बात ही नहीं है। अमीर अल मोमिनीन ने तो मुआविया को जब माजूल किया अपनी दौरे खिलाफत में, वो तो उसका गुस्सा था कि उसको गवर्नरशिप से हटा दिया गया। आप कह रहे हैं ना, आप क्या कह रहे हैं, तारीख कह रही है, उसका नाम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरी बात सुने बस, ठीक है साहब ये रसूल होगा, लेकिन मैंने आपको क्या मतलब है आपके नजदीक है, चले आप ये कहें आपके नजदीक, देखिए आपके नजदीक होंगे साहब। अब जब मेरी बात सुने, आप काफी की बात करेंगे तो फिर उन रिवायात को कबूल करते हुए फिर आप क्यों जो है वो लैता अल्लाह की बात करते हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई, जो अहले बैत की मनाक़िब में नाजिल हुई, जो अहले बैत वो बयान भी अपनी अगर आपका बयान होता तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिलों को इज्तिहादी गलती का सपोर्ट न करते मौलाना।
کس کی غلطی ہے؟ مجھے یہ بنو امیہ کا جتنا بھی دور ہے امیر شام سے لے کر آخری تک آپ ملا رہے ہو. امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ امیر المومنین کی شہادت کا سبب. یعنی اگر بیٹا سبب بنے تو اس سے بھی ہاتھ اٹھائے, باپ سبب بنے اس سے بھی ہاتھ اٹھائے, اس کو بھی جو ہے وہ اجتہادی غلطی کا دیتے ہیں. اگر امیر شام جو ہے اصحاب کے خون میں ہاتھ رنگے تب بھی اجتہادی غلطی. بھئی ایسی اجتہاد تو پھر میرا سلام ہے کہ جس کے اندر بے گناہ صحابی کے ہاتھ خون میں ہاتھ رنگے گئے اور اس رنگے ہوئے ہاتھوں کو اجتہادی غلطی کر کے حضرت حسین ابن علی کی غلطی, حضرت حسین ابن علی کی شہادت اجتہادی غلطی تھی. میں نے کہا نہیں کہا, میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم نہیں دیا. ارے میرے بھائی جب یزید برسر اقتدار ہے اور امام حسین کا جو ہے وہ شہادت ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں جس کی حکومت میں حسین جیسا عظیم المرتبت نبی کا بیٹا مارا جا رہا ہے تو کیا وہ قاتل متصور نہیں ہوگا؟ یہ فرمائیں کہ حکم پر کربلا کی جنگ کیا جا رہا ہے, مارا نہیں جا رہا, اس کے حکم پر کربلا کی جنگ ہوئی نہیں ابن زیاد کے حکم پر ہوئی یا یزید کے حکم پر ہوئی؟ کربلا کی جنگ کس کے اوپر ہوئی؟ یزید جانے اس کا کردار جانے, پھر اسی طرح بنو امیہ جانے ان کا کردار جانے, اور جن کے فضائل و مناقب نبی نے صحیح و سند قرآن نے بیان کیے ان کے فضائل پڑھو. جناب ابو طالب کے فضائل پڑھو, جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پڑھو, جناب عقیل کے فضائل پڑھو, جناب جعفر طیار کے فضائل پڑھو, جناب سیدہ کے فضائل پڑھو. جناب سیدہ کے مقابلے میں ان کو لے کر آتے کہ جن کے اکا دکا فضائل ملتے ہیں. میری بات سنیں نا, جن کے فضائل زیادہ ہیں میرے بھائی اسی کو مرکز محبت بناؤ, اسی کو مرکز محبت بناؤ. جن کے لیے تاریخ میں جن کے لیے نہیں ٹھیکیدار کی بات کرنے والے اہل بیت کے لیے ہم جان دینے والے نہیں. آپ کیا جان دیں گے؟ آپ تو اہل بیت کی جان نکالنے والوں سے محبت کر رہے ہیں. آپ تو بنو امیہ جو قاتل ہیں تہمت کیوں؟ امام زین العابدین کو زہر کس نے دیا؟ بنو امیہ کے لوگوں نے. جناب محمد باقر, ارے کیا حد لگے گی؟ میں پھر یہ کہہ دوں گا کہ اجتہادی غلطی ہے. میں پھر تمہارے تمہارے میرے پاس جن سے آپ محبت کرتے ہیں, جن سے آپ محبت کرتے ہیں, کوئی بھی شیعہ جو ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ہمارے ہیں اور ہمارے رہیں گے. میری بات سنیں, اہل بیت کا تعلق ہی مکتب تشیع کے ساتھ. آپ نے بتا دیا ٹھیکیدار, آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں, ٹھیکیدار ہیں. نہیں ہم ٹھیکیدار ہیں. اگر آپ ٹھیکیدار ہیں تو اہل بیت علیہ السلام سے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے ہاتھ اٹھاؤ. میں نہیں مانتا امیر معاویہ کو, آپ کے نہ ماننے سے جو ہے وہ جنگ صفین چھپ نہیں جائے گی, آپ کے نہ ماننے سے جنگ نہروان چھپ نہیں جائے گی, آپ کے نہ ماننے سے جنگ جمل چھپ نہیں جائے گی. ختم کر دیا میرا خیال حضرت نے. جی خواتین و حضرات شکریہ کہتا ہوں. میں مفتی صاحب سے آپ سے ایک چیز لگتا ہے آپ بھی مزے لے رہے ہیں. عالم کو نہیں عالم کو, مفتی کو, مولانا کو وقت دینے کے نتائج دیکھ لیے آپ نے؟ نہیں ایسی بات نہیں. اہل بیت ربانی صاحب ایک بتا نہیں, ربانی صاحب ایک بتا اہل بیت اہل نہیں اہل بیت. شکریہ کہنا چاہتا ہوں میں, کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں ہے. انشاءاللہ اچھے نوٹ کے اوپر انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں گے. مجھے مفتی رفیق سلفی صاحب کی ایک بات اچھی لگی, مجھے علامہ صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی. میں دونوں باتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے دیکھیں بہت سخت اور حساس موضوع پہ گفتگو کی ہے. میں اس حوالے سے شیعہ عقائد جانتا ہوں سخت ترین ہے, مگر علامہ صاحب نے اپنا موقف بھی پہنچایا اور البتہ ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. لیکن میری دل آزاری کی ہے. آپ نے سمجھا ہے, میں نے کسی کا نام نہیں لیا کہ یہ منافق ہے, نہ میں نے کسی مرد کا نام لیا نہ کسی عورت کا. یہ تو قرآن کی روشنی میں طے کر لے کہ کون منافق ہے کون منافق. خود عقیدہ رکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی وہ عقیدہ رکھے. مفتی صاحب کا ایک اچھا پہلو یہ کہ انہوں نے بار بار یہ جملہ دہرایا جو مجھے بہت اچھا لگا کہ اہل بیت ہمارے ہیں, اہل بیت ہمارے ہیں. تو مجھے تو ویسے اتنی عقیدت ہے کہ جب کوئی ایسا کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جانیں قربان ایسے شخص کے اوپر جب کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے. میں اس حوالے سے بھی خالد تحسین پیش کرتا ہوں مفتی رفیق سلفی صاحب کو. خواتین حضرات آپ کا شکریہ, آپ نے تحمل سے گفتگو سنی ہو. کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناگوار گزری ہو یوں سمجھ لیں کہ ہوئی نہ, کیونکہ یہ حساس اور سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے, تاریخی حوالہ جات ہیں, اور ہم جب بات کرتے ہیں تو ان حوالہ جات کی ریفرنس اور ان کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اس کا حقیقی مقصد کوئی توہین یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتا. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا گو پروردگار امت کو ایک رکھے, حق کے ساتھ رکھے, ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب, ایک کعبے کے پیچھے رکھے, اور ہم سب کو اہل بیت کی محبت کرنے والا, صحابہ کا احترام کرنے والا بنائے. اللہ کی امان.